الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حق تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو فطری خوبیوں سے مالا مال فرمایا. گزشتہ کل کی مجلس میں زنا اور لواطت کے بارے میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ذکر فرمائے تھے کہ لواطت یعنی ایک مرد کا کسی مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ اور برا عمل ہے. اسی لیے لوٹی اور لواطت کرنے والے کے لیے بہت کڑی سزا اور بہت سخت سزا متعین کی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے مرد کی طرف نہیں دیکھیں گے جو عورت کی دبور کی یعنی عورت کے پیچھے کے حصے میں اپنی خواہشات کو پورا کرے. تو لواطت کے اس گناونے پن کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوٹی کی شکل دیکھنے کو بھی پسند نہیں فرماتے، بلکہ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کسی کو قوم لوط کا عمل کرتے دیکھو، جب کسی آدمی کو قوم لوط کا عمل یعنی اس لواطت والے اس گندے عمل کو کرتے دیکھو تو دونوں آدمیوں کو قتل کر دو. اس کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، ایسے لوگوں کو قتل کر دو. گویا کہ لوٹی عمل کرنے والے فاعل اور مفعول یعنی جو کرتا ہے اور جس کے ساتھ کیا جاتا ہے ان دونوں کو زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں. آگے چل کر ہم دیکھیں کہ دین اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے اپنی جنسی ملاپ کرنے کی اجازت دی اور اسے عبادت کا درجہ دیا، لیکن شوہر کو منع کر دیا کہ وہ بیوی کے پیچھے والے حصے میں اپنی خواہشات کو پورا نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورت سے کسی طریقے سے جمع کر سکتے ہو اگر وہ فرج میں یعنی آگے کی شرمگاہ میں ہو. یعنی کسی بھی طریقے سے ہم اپنی خواہشات کو
آدمی اپنی بیوی سے پوری کر سکتا ہے، لیکن وہ آگے کے حصے میں، پیچھے کے حصے میں کرنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بیوی سے ہر طرح سے آدمی لطف اندوز ہو سکتا ہے، فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ دخول وہ آگے کی شرمگاہ میں کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ شوہر اور بیوی کے سامنے آمنے سامنے جیما کرے، آمنے سامنے اپنی خواہشات کو پورا کرے، اور پشت کی طرف سے، پیچھے کی طرف سے، اور پاخانے کی جگہ سے، اور حیض اور نفاس کی حالت میں دخول کرنے سے شریعت مطہرہ نے مرد کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک انصاریہ نے بیوی بیوی کے میلاد کے متعلق پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک سوراخ میں ہونا چاہیے، یعنی فرج میں ہونا چاہیے، یعنی آگے کے حصے میں اپنی خواہشات کو پورا کریں۔ عمرو بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا کی وساطت سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت کے پاس اس کی دبر میں آتا ہے، جو اپنی بیوی کے پیچھے والے حصے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، گویا کہ وہ چھوٹی لواطت کرتا ہے، یعنی یہ بھی ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ قرآن کریم میں لواطت کے مرتکب ہونے والوں کے متعلق فرمایا کہ تم میں سے جب دو مرد بدفعلی کرے تو انہیں خوب سزا دو، ان کو کڑی سزا دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لواطت کے اس گھناؤنے پن کو کئی احادیث میں واضح فرمایا، اور ساتھ اپنی امت کے بارے میں خطرے کا بھی اظہار فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ قوم لوط کے عمل کا خطرہ ہے۔ اور آج ہم دیکھیں میرے بھائیوں کہ موجودہ دور میں جن حالات سے یہ ہمارا سماج اور معاشرہ جن ننگے پن اور عیاشی اور فحاشی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، ایسے ماحول، خطرناک ماحول میں ایسے ناپاک کیڑے آپ کو مل جائیں گے، ایسے ناپاک حرکتیں کرنے والے مل جائیں گے، جو ایک مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی خطرناک برائی کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ جو آدمی کہ تم پاؤ اس کو قوم لوط والا عمل کرتا تو پھر فاعل اور مفعول یعنی دونوں آدمی کو قتل کر دو۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر فقہاء نے لکھا ہے کہ لوطی فاعل اور مفعول دونوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، لیکن کس طریقے سے ان کا قتل کیا جائے اس کے بارے میں علماء کے اقوال ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ جس سوراخ سے اور جس راستے سے شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ ان تمام سوراخ کو شریعت نے بند کر دیا کہ جس منزل پر نہیں جانا اس راستے پر پہلا قدم اٹھانے سے ہی روک دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں یوں فرمایا کہ تم زنا مت کرو، یوں نہیں کہا بلکہ قرآن نے یوں کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ مثلا لواطت سے منع کرنا مقصود تھا تو لہذا بےرش اور بغیر داڑھی والے لڑکوں کی طرف شہوت اور خواہشات کی نظر کے ساتھ دیکھنے سے روک دیا کہ تم بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کی طرف اگر محبت اور خواہشات اور نفسانی خواہشات سے اور گندی نظر سے دیکھیں گے تاکہ اس دیکھنے کی وجہ سے تم برے عمل کے ارتکاب کرنے والے ہو جائے، اس لیے شریعت نے ایسے بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کو دیکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ کیونکہ لڑکپن اور بچپنے میں عمر میں جس بھی بدن بھی نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے،
اور مرد کے ساتھ رہنے میں قباحت اور برائی بھی محسوس نہیں ہوتی، لہذا گناہ میں پڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس چوری کا پہلا ہی دروازہ بند کر دیا کہ تم کسی بغیر کسی داڑھی والے مرد کو اور بغیر کسی داڑھی والے خوبصورت لڑکی کو شہوت کی نظر سے مت دیکھو۔ اگر تمہیں اپنی نظر پر کنٹرول نہیں ہے، تمہیں اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں ہے، تو پھر ایسے لڑکے کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک لڑکی کو دیکھنا گناہ ہے، غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، فرمایا اسی طریقے سے خوبصورت اور بغیر داڑھی والے خوبصورت لڑکے کو دیکھنے سے بھی گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ انسان کسی بیرش یعنی بغیر داڑھی والے لڑکی کی طرف نگاہ ڈالے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم امیر زادوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، مالداروں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ نفس ان سے ایسی چیز کی خواہش کرتے ہیں جس کی خوبصورت لونڈیوں سے بھی نہیں کرتے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان دکھائی دیتا ہے مگر لڑکے کے ساتھ اور خوبصورت لڑکوں کے ساتھ 10 سے زیادہ شیطان نظر آتے ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ مالدار لوگوں کے لڑکوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ اپنی شکل و صورت اور اپنا لباس اور اپنی پوشاک سراپا فتنہ ہوتے ہیں۔ ایسے فتنے کے بعض اوقات عورتوں سے بڑھ کر فتنہ ثابت ہوتا ہے کہ جو مالدار گھر کے لڑکے ہو، جو خوبصورت ہو، جس کا بدن نازک ہو، جو اپنے آپ کو بند سنوار کر چلتے ہو، ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ کہیں ان کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے کہیں ہم لواطت اور زنا کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار میں فرماتے ہیں کہ جنسی میلان کا خطرہ ہو تو عورت اور بیرش بغیر داڑھی والے لڑکے کے چہرے پر نظر ڈالنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک لکھا اگر لڑکا خوبصورت ہو تو عورت کے حکم میں ہو گیا ہے کہ جس طریقے سے غیر محرم کو دیکھنا حرام، اسی طریقے سے خوبصورت لڑکے کو دیکھنا بھی حرام۔ گویا سر سے پاؤں تک اس کا جسم چھپانے کے قابل ہے۔ محدث ابن القطان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس لڑکے کی داڑھی نہیں نکلی تو لطف اندوز ہونے اور خوبصورتی سے لذت پانے کی نظر سے دیکھنا، اس کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر لذتاً مقصد نہ ہو اور دیکھنے والا فتنے سے معمون ہو تو پھر جائز ہے۔ شہوت کی تفسیر اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں بیان فرمائی کہ دل کے میلان کا نام شہوت ہے۔ حضرت ابو سہل فرماتے ہیں کہ قریب اس امت میں ایک قوم ہوگی جس کو لونڈے باز کہا جائے گا اور ان کی 3 قسمیں ہوگی۔ ایک قسم صرف حسین لڑکوں کا دیکھنے والے کی ہوگی، دوسری ان سے ملاقات اور مصافحہ کرے گی، اور تیسری ان سے بدفعلی اور گندے کام کرے گی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث سننے کے لیے بغیر داڑھی والے لڑکوں کو اپنے مجلس میں بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ہشام ابن عمار جو اس وقت بیرش اور بغیر داڑھی والے تھے لوگوں کے مجمع میں چھپ کر بیٹھ گئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے 16 حدیثیں سن لی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ان کو بلایا اور 16 کوڑے اس کو مارے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ درس حدیث سننے کے لیے پہلی مرتبہ تشریف لائے تو ابھی بیرش یعنی بغیر داڑھی والے تھے۔ امام اعظم نے ان کو کہا کہ آپ میرے سامنے نہیں، پشت کی طرف بیٹھ کر درس حدیث سنا کریں، میرے سامنے مت بیٹھیں۔ چنانچہ کئی برس تک وہ پشت کی جانب بیٹھ کر درس حدیث سنتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس احتیاط کا یہ عالم اس عرصے میں ایک مرتبہ بھی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا،
حتیٰ کہ ایک مرتبہ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث مبارک سنا رہے تھے، ان کا سایہ دیوار پر پڑ رہا تھا اور ان کے سائے کو دیکھ کر امام اعظم کو اندازہ ہوا کہ ان کی داڑھی آ چکی ہے، پھر ان کو اپنے سامنے حدیث سننے کے لیے بیٹھنے کی اجازت دی۔ یعنی ہم دیکھیں، ہم سوچیں کہ ہمارے اکابر ان مسائل میں کتنا احتیاط کرتے تھے، اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا جس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھانجا ہے۔ فرمایا دوبارہ ہمارے پاس نہ لانا اور خود بھی اسے ساتھ لے کر بازار کے چکر نہ لگانا، ایسا نہ ہو کہ کسی کو تمہارے متعلق برا گمان کرنے کا موقع مل جائے۔ آج بھی موجودہ دور میں ایسے علماء اور ایسے مشائخین موجود ہیں جو بغیر داڑھی والے لڑکوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ حضرت شیخ یونس جونپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم نے بارہا سنا کہ کوئی ان کی مجلس میں بغیر کسی داڑھی والے لڑکے کو نہیں لے جاتے تھے، اگر کوئی لے جاتا تھا تو حضرت منع فرما دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے زندگی پر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسی احتیاط کی وجہ سے دو مردوں کا ایک چادر میں لیٹنا منع کر دیا۔ فرمایا ارشاد نبوی ہے، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیتے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو مردوں کا اکٹھا سونا جائز نہیں، اگرچہ دونوں بستر کے کنارے کنارے کیوں نہ لیتے۔ آج ہم دیکھیں، ہم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں، ہم دعوت و تبلیغ کی جماعت میں جب جاتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ایک ہی چادر پر دو آدمی سو جاتے ہیں، امیر بھی سوتا ہے، غریب بھی سوتا ہے، امیر بھی سوتا ہے، معمور بھی سوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بہت متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، حالانکہ احتیاط کی بنیاد پر یہ ساری اکٹھا سونے کو منع فرمایا۔ اس لیے بچے جب 10 سال کی عمر کو ہو جائے تو فرمایا کہ ان کے بستر کو الگ کر دو، ان کو ایک بستر پر مت سلاؤ۔ تاکہ ساتھ میں سونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خواہشات بڑھے گی اور پھر وہ بڑے گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے سے بہت ساری بیماریاں، بہت سارے نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے قوت حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، اول تو یاد ہی نہیں رہتا، اگر یاد کر بھی لیتا ہے تو پھر بھول جاتا ہے، اور ایسا آدمی، ایسی حرکتیں کرنے والا کتنی بھی محنت کر کے یاد کرے تھوڑی دیر میں وہ بھول جاتا ہے، چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، بدن میں کمزوری آ جاتی ہے، لا علاج پریشانی اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور لوٹی آدمی اور زانی کو کبھی کبھی ایڈز جیسی مہلک بیماری لگ جاتی ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج مکمل طور پر نہیں ملتا۔ یہ بیماری اس سے اس کی بیوی کو بھی لگتی ہے، آئندہ پھر اپنی نسلوں میں لگتی ہے، یہ اثرات منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی، یہ تو دنیا کا عذاب بھی کیا کم ہے۔ لواطت ایک ایسی گندی بیماری کہ اس سے لوٹی روحانی طور پر ہمیشہ کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں محدث ابن ابی دنیا نے مجاہد، علامہ مجاہد سے نقل کیا کہ جو کوئی عمل کرے وہ اگرچہ آسمان اور زمین کے ہر قطرے سے غسل کر لے پھر بھی وہ ہمیشہ کے لیے ناپاک ہے۔ فضل ابن عیاض سے صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے، اگرچہ لوٹی لواطت کرنے والا وہ آسمان کے ہر قطرے سے غسل کر لے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو وہ ناپاک ہی ملے گا۔ یعنی کتنی خطرناک وعید ہے، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے
کہ لوٹی آدمی زمین اور آسمان کے تمام پانی سے غسل کر لے تب بھی وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناپاکی کی حالت میں پیش ہوگا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک نہیں زائل کرتا پانی اس سے اس بڑے گناہ کو جس نے اس کو اس کے رب سے دور کر دیا ہے. اس لیے لوٹی آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہ کریں گے. اور لوٹی شخص اگر لواطت سے سچی توبہ نہ کرے تو اسے موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتوں کے ساتھ لواطت کرے اس نے کفر کیا. عورتوں کے ساتھ لواطت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے پیچھے والے حصے میں اپنی خواہشات کو پورا کرے. جو حائضہ یا اپنی عورت کے دبور میں آتا ہے اس کے پیچھے والے حصے سے یا کاہن کے پاس جا کر بھوشیہ وانی جانتا ہے بے شک اس نے کفر کیا ہے. میرے بھائیوں موجودہ دور میں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. علامہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مرض اور یہ عشق کبھی کفر کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنے معشوق کے بلانے کو اللہ کی محبت کی طرح محبوب رکھتا ہے. کہ لوٹی آدمی کے لچن اشعار بھی انہوں نے لکھے. فرمایا اے ٹکرانے والو اپنی شرمگاہوں کو تمہارے لیے بشارت ہے کہ لوگوں کے لوٹنے کے دن تمہارے لیے اجر ہے. کھاؤ اور پیو اور زنا کرو اور خوش ہو جاؤ بے شک تمہارے زنا تمہیں اس جنت تک پہنچانے والے ہیں. یعنی تمہیں جہنم میں لے جانے کے وہ ساری چیزیں ذریعہ بنے گی. زنا کی ایک قسم آگے بیان فرماتے ہیں. میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوا چلتا ہوں کہ انسان اپنے غلبہ شہوت میں اس قدر مغلوب الحال ہو جاتا ہے کہ وہ جانور سے بھی زنا کر لیتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ کئی ایسے ناپاک اور کئی ایسے کمینی حرکت کرنے والے آپ کو مل جائیں گے جو جانوروں سے بھی زنا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لعنت کی گئی ہے اس آدمی پر جو جانوروں کے پاس جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے. کہ جانور سے زنا کرنا یہ لواطت سے بھی ذرا خطرناک گناہ ہے. کہ جس آدمی نے جانور کے ساتھ بدفعلی کی اس کو قتل کر دو. تو برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہی ہے بلکہ برائی جتنی بھی بڑی ہوگی انجام اتنا ہی زیادہ برا ہوگا. زناکار انسان چونکہ بہت بڑے گناہوں کا وہ ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے لہذا اسے کئی طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نہ مانے تو پھر مر کے دیکھ. زنا کے ارتکاب کی وجہ سے زانی برکتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اسی لیے جب آدمی زنا کرتا ہے اس کے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے, اس کے گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں, اس کے گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں, اس کے گھروں میں بے چینی ہوتی ہے اور ایک بے سکونی زندگی آدمی گزارتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس آدمی نے میری یاد سے منہ موڑ دیا اس کے لیے رزق میں تنگی کر دی جائے گی. یعنی زانی چونکہ احکام خداوندی سے اعراض کرتا ہے لہذا اکثر اوقات اس کی رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے. حلال رزق کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حرام کمائی کے دروازے کھول لیتا ہے اور پھر حرام کی کمائی سے حرام کام کرتا پھرتا ہے. کتنے لوگوں کی مثالیں سامنے ہیں. کھاتے اور پیتے عزت دار گھرانوں کے چشمے چراغ سے جوانی میں قدم رکھا شہوت کے طوفان کو روک نہ سکیں زنا کے مرتکب ہونے لگے. ایسا زوال آیا کہ بینک بیلنس ختم ہو گئے, جائیداد ساری بک گئی, سر چھپانے کے لیے جگہ بھی نہ رہی اور باپ جس شوہر کے صحت اور نواب سمجھا جاتا تھا بدکار زانی
بیٹا اس شوہر کی گلیوں میں اور اس شہر کی گلیوں میں بھیک مانگتا اور سڑا لگاتا پھرتا ہے. زانی اگر اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کامیابی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس کا ہر کام ادھورا رہتا ہے. سارا دن محنت اور مشقت میں گزارنے کے باوجود اسے اپنے کام سمیٹنے سے نظر نہیں آتے. جب بھی کوئی کام مکمل ہونے کے قریب آتا ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے. بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زنا یہ قرض ہے. اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے تو تمہاری گھر کی عورتوں سے کیا جائے گا, تمہاری بیوی سے کیا جائے گا, تمہاری بیٹیوں بہنوں سے کیا جائے گا, یہاں تک کہ تمہارے گھروں کی دیواروں سے کیا جائے گا. تو اتنا خطرناک گناہ اور اتنی خطرناک سزائیں ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں زنا کی نفرت ہمارے قلب میں پیدا فرمائے اور ایسی گناہونی حرکتوں سے اللہ میری آپ سب کی اور امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی, صحیح باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق کامل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے قلب میں زنا کی نفرت پیدا فرما, ہمارے قلب میں اعمال صالحہ کی رغبت پیدا فرما, گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. اے اللہ زنا, بدکاری, لواطت, عداوت, دشمنی, حسد, کینہ, کپٹ, بغض, عداوت سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تیری محبت پیدا فرما. اے اللہ تیرا استحضار پیدا فرما. اے اللہ تیرا دھیان نصیب فرما. اے اللہ دنیا میں سے جانے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ تمام مرحوم مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما, ان کی قبر کو نور سے منور فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما, سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. بری موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.